اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ بات ہماری امامت کے اندر چل رہی تھی۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ امامت کی اصطلاحی جو تعریف ہے وہ ہمارا مورد گفتگو ہے، مطلب لغوی معنی ہمارے مد نظر نہیں ہے، اور اس اصطلاحی معنی کی تشریح امام کے کلام سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اس کلام میں خوبصورتی سے امام اور امامت کی تعریف اور ان کی منزلت کو بیان کیا ہے۔ حدیث کافی طولانی ہے، کافی تفصیلی ہے، میں نے فقط اپنی اس مطلب کی تائید کے لیے ایک ٹکڑا اس حدیث کا آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری امامت کے اندر گفتگو بڑھتی جائے گی، ہم اس حدیث سے استفادہ کرتے رہیں گے، اس کو بیان کرتے رہیں گے اور اپنے مطلب کی وضاحت کے لیے اس حدیث کا سہارا لیتے رہیں گے۔ پچھلے درس میں تھوڑی سی وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی کہ امامت کو امام نے زمام سے تعبیر کیا ہے۔ امامت ان الامامۃ زمام الدین و نظام المسلمین، امامت دین کی رسی ہے اور سسٹم ہے مسلمین کے لیے، محور ہے نظم کا مسلمین کے لیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زمام کا معنی کیا ہے؟ اس رسی کو کہتے ہیں کہ جو پودے کے ارد گرد باندھی جاتی ہے تاکہ پودے کی بکھری ہوئی شاخیں متحد ہو جائیں۔ پس امامت اتحاد کا محور ہے، نظم کا محور ہے۔ امت اگر فلاح و کامیابی چاہتی ہے تو اس کے اندر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک امت متحد ہو، دوسری منسجم و منظم ہو۔ امام کہتے ہیں کہ اگر امام موجود ہو تو یہ امت کے اندر دو محور ایجاد ہو جاتے ہیں۔ پس امامت کیا ہے؟ وَصِلَاحُ الدُّنْيَا، دنیا کی صلاح و فلاح و کامیابی امامت ہے۔ وَعِزُّ الْمُؤْمِنِينَ، اب چونکہ امت متحد بھی ہے، امت منسجم بھی ہے، منظم بھی ہے، پس مؤمنین کی عزت کا سبب بھی ہے، کیونکہ مومنین جب متحد ہیں، جب منظم ہیں تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ خود کوئی غلطی نہیں کر سکتے، پس یہ مومنین کے لیے عزت کا سبب بھی ہے۔ پس ایک مطلب جو اور اس حدیث سے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ امامت کو ہم فقط اور فقط کتابوں کے اندر نہ پڑھیں، یعنی فقط ہم اس حد تک اکتفا کر لیں کہ ایک عقیدہ ہمارا امامت ہے اور اس کا عقیدہ رکھ لینے کے بعد ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ، بلکہ امام اس سے بہتر انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ امامت کے اندر فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ عقیدہ رکھ لیں، اپنے ذہن کے اندر ایک مطلب کو بٹھا لیں اور اب کافی ہے آپ کے لیے، اب اپنے دوسرے کام کاج کے اندر مصروف رہیں، بلکہ امام یہ کہتے ہیں کہ ان الامامۃ نظام المسلمین، مسلمین کے لیے نظام ہے، سسٹم ہے۔ پس جب نظام ہے امامت تو اس نظام کو برپا کرنے کی ضرورت ہے، اس نظام کو اجرا کرنے کی ضرورت ہے۔ ائمہ کے دور میں ہمارے ائمہ نے اس امامت کو، اس سسٹم کو اجرا کیا ہے، تمام مومنین کو اپنے گرد جمع کیا ہے اور ان کے لیے وحدت اور انسجام و نظم کا سبب بنے رہے۔ امت کے تمام مسائل
کا حل تھے امام. جتنی حد تک ان کو ضرورت پڑتی رہی اپنے اس سسٹم سے لوگوں کی حفاظت کرتے رہے. لیکن جب ائمہ کا دور ختم ہوا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ امامت فقط عقیدے تک محدود رہے یا اس کو اجرا کی بھی ضرورت ہے، جس طریقے سے ائمہ کے دور میں بھی یہ اجرا ہوتی رہی ہے. درست ہے کہ اپنے حقیقی معنی کے اندر یہ امامت اجرا نہیں ہو سکی، ائمہ کو درست انداز میں امامت نہیں کرنے دی گئی، لیکن پھر بھی جس حد تک ائمہ کے لیے ممکن تھا ائمہ نے امامت کی اور مومنین کی ہر مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی، مومنین کے لیے محور بنے رہے اور مومنین اپنی تمام مشکلات میں ائمہ کی طرف رجوع کرتے رہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ امامت غیبت کے زمانے میں بھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے، یا فقط عقیدے کی حد تک رہے گی؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہ، امامت چونکہ ایک سسٹم ہے یہ اپنے تسلسل میں برقرار رہے گی. اگر امام معصوم موجود ہوگا تو وہ اس سسٹم کو اجرا کرتا رہے گا. اگر خدا کی مصلحت یہ ہو کہ امام کچھ عرصے تک اس ظاہر میں نہ رہے، غائب ہو جائے، پردہ غیبت میں چلا جائے، تو تب بھی لوگوں کو امامت کی ضرورت ہے. اس امامت کے اجرا کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ امام کہہ رہے ہیں کہ امامت کے بغیر اتحاد اور نظم ممکن نہیں ہے. سوال تو یہ امامت کس شکل میں پھر اپنا تسلسل برقرار رکھے؟ ائمہ نے احادیث کے اندر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غیبت کے زمانے میں آپ نے فقہاء و علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی فقہاء کو اتحاد و نظم کا محور قرار دیا ہے. ائمہ سے مختلف انداز میں ہمارے پاس روایات موجود ہیں. مثلا ایک روایت میں ہے کہ من کان صائنا لنفسہ مخالفا لہوا، اور مختلف اور صفات ذکر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فللعوام ان یقلدوہ. اگر کوئی یہ صفات رکھتا ہو کہ وہ دین سے آگاہ ہو، ہوا و ہوس کا مخالف ہو، دین شناس ہو، تمام صفات جو امام نے ذکر کی ہیں ایک فقیہ کے لیے، اگر وہ اس کے اندر پائی جاتی ہوں تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اقتداء کریں، اس کی تقلید کریں، اس کی طرف مراجعہ کریں، اس کو مرجع بنائیں اپنا. پس غیبت کے اندر بھی ائمہ نے اسی امامت کو ایک سسٹم کے طور پر معرفی کروایا ہے، اور یہ امامت تسلسل باقی رہے گا فقہاء کی صورت میں. اور اس امامت کو کہ جو غیبت کے زمانے کے اندر ہے اس کو ولایت فقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یعنی اگر امام معصوم موجود ہوگا تو وہ امامت کرے گا، اور امامت کے تمام مراتب کے ساتھ امامت کرے گا. 3 مراتب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اپنے پچھلے دروس کے اندر، اشارہ کیا تھا کسی ایک درس کے اندر. تمام مراتب میں امامت کرے گا. لیکن اگر امام معصوم موجود نہ ہو تو اس صورت میں فقیہ جو ہے وہ مرکز بنے گا لوگوں کا، وہ آ کر دین کو اجرا کرنے کی کوشش کرے گا. فقیہ کا اجرا کرنا دین کو، اس کو ولایت فقیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ولایت فقیہ امامت کا تسلسل ہے. کیوں؟ کیونکہ ائمہ نے یہ کہا ہے ہمیں کہ چونکہ امام معصوم اس جامعے کے اندر نہیں رہا، امت مسلمہ کے اندر خدا کی مصلحت یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے موجود نہ ہو،
پس یہ دین کے اجتماعی امور احکام کو کیسے اجرا کیا جائے؟ کہا فقی کی طرف رجوع کرو۔ اگر فقی ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو فعل انجام دیا جا رہا ہے یہ ولایت فقی ہے، اور فقی دین کے کاموں کو اجرا کرتا رہے گا۔ پس امامت سسٹم ہے، اور اس سسٹم نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ امام معصوم کی شکل میں ہو تو امامت ہے، اور اگر غیبت کا زمانہ ہو تو ولایت فقی کے اندر یہ سسٹم جاری رہے گا، اور یہ ولایت فقی امامت ہی کا تسلسل ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ امام خمینی کو خداوند متعال نے یہ قوت عنایت کی ہے کہ اس سسٹم کو کہ جو دشمنوں نے اور ظالموں نے اقامہ نہیں ہونے دیا، اجرا نہیں ہونے دیا، لیکن امام خمینی نے ہمت کر کے یہ کوشش کی کہ وہی امامت کا جو سسٹم ہے کہ جو ظالموں نے روکا ہوا تھا اس کو دوبارہ اجرا کیا جائے، اور خدا نے کامیابی بھی عطا کی ہے، اور آج پوری دنیا کے اندر تشیع کے لیے مرکز وہی سسٹم بنا ہوا ہے، اور اس سسٹم کا نام ولایت فقی ہے۔ خداوند متعال سے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال جس طریقے سے ہمیں امامت کے عقیدے پر پیدا کیا ہے اور ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ اس عقیدے پر باقی بھی رکھے، اور اس عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔